کس طرح کا انٹرسٹ رکھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگرانومی کو جوائن کر سکتے ہیں؟ اس میں ہر وہ اسٹوڈنٹ جو ایگریکلچر میں انٹرسٹ رکھتا ہے. تو وہاں بھی سر یورپ میں یا باقی کنٹریز میں بھی اس طرح کے سبجیکٹس کی ویلیو یا ان کا اسکوپ سمجھا جاتا ہے سر؟ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں جی وہاں پہ کو ورلڈ ایگرانومی یا اس کے ریلیونٹ کراپ پروڈکشن ضرور ملے گا. آئی یو بی نہ صرف ایجوکیشن کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بوسٹ کر رہی ہے. کون کون سی ہمارے پاس کچھ دو چار ایسی ویل نون سوسائٹیز ہیں؟ آئی یو بی ڈبیٹنگ سوسائٹی ہوگی, آئی یو بی قرات اینڈ نعت سوسائٹی, آئی یو بی پرفارمنگ آرٹ سوسائٹی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں زین خان. ویلکم ٹو آئی یو بی کمیونٹی پوڈ کاسٹ. آج کے ہمارے گیسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور یونیورسٹی میں دو مختلف اہم عہدوں پر فائز ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس جناب عدنان بخاری صاحب, اینڈ ہی از آلسو ایسوسیٹ پروفیسر ان اگرانومی ڈپارٹمنٹ ایز ویل. سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر مجھے تھوڑا سا بتائیے گا بیک گراؤنڈ کہ آپ نے آئی یو بی کو کس کیپیسٹی میں اور کب سے جوائن کیا. فردر وی ول موو ٹورڈز دا سبجیکٹ. 2015 میں میں نے ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جو ہے وہ آئی یو پی کو جوائن کیا تھا. صحیح. اور آپ سر سرو کر رہے ہیں ایز ایسوسیٹ پروفیسر ماشاء اللہ. یس. تو اگرانومی ڈپارٹمنٹ کا سر جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس آنے والے ہیں, آبویسلی ہماری ایڈمیشن ڈرائیو از آن گوئنگ, تو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح کا انٹرسٹ رکھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگرانومی کو جوائن کر سکتے ہیں فار بی ایس اور ایم فل اور اینی ادر؟ جی بالکل. اس میں ہر وہ اسٹوڈنٹ جو ایگریکلچر میں انٹرسٹ رکھتا ہے جی وہ ضرور اگرانومی جو ہے اس میں انٹرسٹ رکھتا ہوگا. جی اور اگرانومی از ایکچولی agronomy deals with the cultivating of the field crops, and it's a general major in agriculture, and most of the students they like the agronomy not because of its field work, because it deals and compete with the other major subject of agriculture. Whenever a seed comes in field of agriculture, they say just a soil science can apply, just a extension major can apply over there. So they have a slash of other major, that is agronomy. Agronomy کا جو بچہ ہوگا, اسٹوڈنٹ ہوگا, وہ کمپیٹ کرے گا ہر میجر سبجیکٹ کے ساتھ. اس کی ایک تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. اور اس کے علاوہ فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو فیلڈ میں اگرانومی کی بہت بڑی کہہ لیں کہ اس کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ جتنے بھی سیڈ کمپنیز, پیسٹیسائڈ کمپنیز, دے نیڈ اگرانومسٹ. آل رائٹ. یپ, اگرانومی ڈیلز آئی آلریڈی سیڈ deals with the crop production and soil management. So both are come in under the umbrella of agronomy. آل رائٹ سر. یعنی آپ اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف کارپوریٹ میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, بلکہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہیں جنہوں نے گریجویٹ یا ایم فل کر رکھا ہوگا, they will be eligible to go into government side as well, in the government structure as well. Yes, yes. آل رائٹ سر. تھوڑا سا سر کوئکلی اگر آپ اوور ویو دیں کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں سے گریجویٹ ہو کے یا ڈاکٹریٹ کر کے اف دے وانٹ ٹو موو ابراڈ, تو وہاں بھی سر یورپ میں یا باقی کنٹریز میں بھی اس طرح کے سبجیکٹس کی ویلیو یا ان کا اسکوپ سمجھا جاتا ہے سر؟ جی بالکل. اگرانومی جو ہے وہ اوور آل آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, کہیں کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو ورلڈ ایگرانومی یا اس کے ریلیونٹ کراپ پروڈکشن ضرور ملے گا. آل رائٹ. بیکاز وداؤٹ دا کراپ پروڈکشن وی آر نتھنگ, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دا کراپ پروڈکشن, اینڈ ان دا ایوری کارنر آف دا گلوب they have the cultivating of the crops, so crop production is very much important for the students. Not for the students, every person is relating, even he is technical or he is non-technical person, they both are relevancy, they both have relevant to the crop production. آل رائٹ سر. یعنی ہم جو اس سے انفر کر پائے ہیں وہ یہ کہ کیونکہ ہماری اکانومی کا 70% جو چنک ہے
دیٹ ڈپینڈز آن دا ایگریکلچرل انکم ایز ویل. اور اس کی جو براڈر پرسپیکٹو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ انٹرنیشنلی بھی اس طرح کے سبجیکٹس کو ویلیو کیا جاتا ہے. ہم سر موو کرنا چاہیں گے. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس یونیورسٹی میں ایک اور اہم عہدہ ہے, آپ ماشاء اللہ سرو کر رہے ہیں بہت ایکٹیولی ایز ایڈیشنل ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرس. تو بتائیے گا کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ اس میں میرے پاس ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس جی کا عہدہ, اور اس میں میرے پاس آئی یو بی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز موجود ہیں. اس وقت میرے پاس یونیورسٹی لیول پہ 28 سوسائٹیز ہیں جی 14 جو ہے وہ فیکلٹی لیول پہ ہیں, اینڈ ایون 142 کے قریب جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل کلبز ہیں جو کہ رن کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور الحمدللہ ایٹ ایوری اسٹیپ, چاہے وہ یونیورسٹی لیول سوسائٹی ہے, چاہے فیکلٹی لیول ہے, چاہے ڈپارٹمنٹل کلبز ہیں, ان میں جو بھی بچے انگیجڈ ہیں, دے ہیو دا پاور آف لیڈرشپ, دے ہیو دا پاور آف مینجمنٹ, ہاؤ ٹو مینیج این ایونٹ, دے ہیو دا پاور آف ڈیسیژن میکنگ. تو یونیورسٹی آئی یو بی نہ صرف ایجوکیشن کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی بوسٹ کر رہی ہے جی, اور اس میں ہمارے پاس جتنا بھی ہمارا پریویس چنک تھا وہ سارا کا سارا الحمدللہ کسی اچھی جگہ پہ اس وقت موجود ہے. وہ لوگ اسپیشلی جن بچوں نے سوسائٹیز کو جوائن کیا تھا جی اور وہ یہاں سے ایکس ہو گئے ہیں سب کے سب. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں, میں بلکہ سب جو بھی آئی یو بی کے اسٹوڈنٹس ہیں, جی بچے ہیں, ان سب کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ سوسائٹی کو جوائن کریں کسی بھی لیول پہ. جی لاسٹ 2 کویشچن سر. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آئی یو بی اس چیز کو بھی بہت ویلیو کرتا ہے کہ ہم نہ صرف ایکڈیمک انوائرمنٹ ان کو بریلینٹ دیں, بلکہ آبویسلی ہم ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی ایکٹیو رکھیں تاکہ وہ اپنے اسکلس کو پالش کر کے جو کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے اس میں ظاہر ہے کہ جا کے خود کو اور اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر سکیں. تو تھوڑا سا بتائیے گا سر کہ لیٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لے لیا ہے, تو کوئکلی اگر آپ یہ اوور ویو دیں کہ کیا طریقہ ہوگا کہ وہ کسی سوسائٹی کا حصہ کیا بنے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ کون کون سی ہمارے پاس کچھ 2-4 ایسی ویل نون سوسائٹیز ہیں جن میں اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں سر. تھینک یو زین. اس میں ہماری نا ایئر اینڈ جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ ان کا ٹرم اینڈ ہو جاتا ہے جی ایئر اینڈ کے ساتھ. جی تو جنوری میں ہم نئی کال دیتے ہیں سوسائٹیز کی, جی اور فیب میں بچے جوائن کرتے ہیں اس کو, اور یہ پورا سال چلتی ہے ٹل جب تک کہ نئی سوسائٹی جو ہے وہ نہیں بن جاتی. تو اس میں وہ بچے پورا سال سرو کرتے ہیں, سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں. اور ہمارے پاس ساری سوسائٹی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جی کیونکہ ہر سوسائٹی کی اپنی ایک ورتھ اور ویلیو ہے. بالکل. تو اس میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب کی ڈائریکشنز پہ ہیں, کچھ ایچ ای سی کی ڈائریکشنز پہ ہم نے سوسائٹیز بنائی ہیں, کچھ پی ایچ ای سی کی ڈائریکشنز پہ بھی ہم نے سوسائٹیز جو ہے بنائی ہیں, اور کچھ ہماری اپنی بھی ہیں. جو ہماری ہیں ان میں آئی یو بی ڈبیٹنگ سوسائٹی ہوگی, آئی یو بی قرات اینڈ نعت سوسائٹی, آئی یو بی پرفارمنگ آرٹ سوسائٹی, اینڈ آئی یو بی لٹریری سوسائٹی, سو آئی یو بی روڈ سیفٹی اویئرنیس سوسائٹی, سو آئی یو بی نظریہ پاکستان سوسائٹی. They have much more potential for the students. All right sir. For sure we have debating society as well. Yep. ٹھیک ہو گیا سر. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر. آپ کو فیوچر میں بھی انشاءاللہ ہم زحمت دیتے رہیں گے اسٹوڈنٹس کی گائیڈنس کے لیے. ضرور. تھینک یو ویری مچ فار دا کالنگ. مجھے بہت خوشی ہوئی. جی بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا سر کہ اس طرح کا انٹریکشن ہونا چاہیے, بالکل, تاکہ یہ جو میسیج ہے یہ اسٹوڈنٹس تک, آئی یو بی کے بچوں تک پہنچے, اور بچے جو ہے وہ انٹرسٹ لیں اور سوسائٹیز کا حصہ بنے, اور وہ میکسیمم یہاں سے جب ایک بچہ ایکس ہو کے جائے تو میکسیمم لرن کر کے جائے, یہاں سے پالش ہو کے جائے. بالکل سر. ہماری اس پلیٹ فارم سے کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ جیسے انسپائرنگ پرسنالٹیز کو بلا کے اور اسٹوڈنٹس کو
ان کے تھرو جو بھی لرننگ ہم کروا سکتے ہیں اور جو بھی انفارمیشن ان تک ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں. یو آر ڈوئنگ گریٹ ورک انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ سر فردر بھی میں آپ کا بہت مشکور ہوں زین صاحب. سو نائس آف یو. ناظرین یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ جس میں ڈاکٹر عدنان بخاری صاحب آپ کو گائیڈ کر رہے تھے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو لازمی طور پہ ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. وین ایور یو گیٹ ایڈمیشن ہیئر تو لازمی طور پہ ڈی ایس اے کا اور خاص طور پہ سوسائٹیز کا حصہ بنے تاکہ آپ اپنے اسکلس کو مزید پالش کر سکیں. یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.